میدان کربلا تک جب یہ پہنچے تو ان کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ ان کا تعلق بھی قبیلہ بنو اسد سے تھا، اور بنو اسد کے مشہور و معروف شخصیات کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا۔ لیکن یہ قسمتیں بھی انسان کی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں جو اللہ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہیں تو وہاں سے اس کا ہلنا ناممکن ہے۔ قبیلہ بنو اسد کے اندر شاہ سوار بھی بڑے تھے، لیکن قبیلہ بنو اسد کے ایک شخص کا تذکرہ میں ماضی کے اندر کر چکا ہوں، اس کا نام طلیحہ اسدی تھا۔ طلیحہ اسدی وہ شخص ہے جس نے اعلان نبوت کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر حیات رہے، ایسی عجیب زندگی ہے کہ طلیحہ اسدی اپنے اعلان نبوت پر ڈٹا رہا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ توبہ تائب ہو کر مدینہ آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر یہ مسلم اسلام کے بہترین شاہ سواروں اور سپہ سالاروں میں بھی شمار ہوا، اور ایک جنگ کے اندر اسلامی فتوحات کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی۔ عجیب قسمت لیے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ 60 یا 61 ہجری کا ہے جو میدان کربلا کا ہے، اور یہاں تک جو 70 سال کی عمر کو پہنچا ہے تو گویا کہ ہجرت سے 10 سال پہلے تو اسے پیدا ہونا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم بن اوسیہ صحابی نہیں ہیں، لیکن ان کے بعض ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے بعض افراد نے انہیں کہا کہ صحابی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے مستند دلائل صحابی ہونے کی ان حوالے سے نہیں۔ مسلم بن اوسیہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ یہ کئی سال پہلے کوفہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں متعدد اسلامی فتوحات میں شامل رہے، یہاں تک کہ عثمان ذی النورین کے زمانے میں آذربائیجان کا علاقہ فتح ہوا، جو ہم سے قریبی علاقہ ہے، روس کا آزاد کردہ علاقہ ہے۔ تاریخ کے اندر یہ درج ہے کہ یہ اس فتح کے اندر شریک تھے۔ وہ ایک اسلامی فتوحات کے اندر پوری توجہ کے ساتھ شامل رہے، یہاں تک کہ جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنی وفاداریاں ساری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیں، اور تمام وہ مشہور و معروف جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان، تینوں جنگوں میں شریک رہے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ کے انتہائی قابل اعتماد افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ صحابی تو نہیں تھے، لیکن تابعی ہونے کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یاد رکھیے 3 درجے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ فرما خیر القرون قرنی ثم قرنی ثم قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو بہترین زمانہ آپ کا، یعنی کہ آپ کے اصحاب کا زمانہ، اور اس کے بعد جنہوں نے صحابہ کو دیکھا انہیں تابعی کہا جاتا ہے، یہ دوسرا زمانہ، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ 3 زمانوں کی بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلحاء اور اسلام اور دین کے بہترین لوگوں کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی۔ یہ زمانہ اختلافات کا شکار بھی رہا، لیکن علم کی دنیا کے اندر یہی وہ زمانہ ہے جو مشہور و معروف ٹھہرا، جب دین کی جد و جہد، کوشش اللہ کے دین کو پہنچانے کا پوری دنیا کے اندر اسلام کے غلغلہ اور دوڑ انہی 3 عرصے کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ تو یہ کوفہ سے تعلق رکھنے والے مسلم بن اوسیہ، اور جن کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا، یہ ان کے ساتھ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، اور مسلم بن عقیل کا پہلے استقبال کرنے والوں میں کوفہ میں ان کا نام شامل ہے، اور یہ آخری وقت تک مسلم بن عقیل کے ساتھ رہے اور ان کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر جب انہیں شہید کر دیا تو یہ بھی خفیہ طریقے سے کوفہ سے نکلے اور جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا کس انداز سے مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، اور پھر انہوں نے اپنی وفاداریاں حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ باندھ دی۔ خطوط لکھنے والوں میں سے ان کا نام بھی شامل ہوتا ہے۔
پھر یہ میدان کربلا کے اندر پہنچے اور پھر میدان کربلا میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ جب یہ آخری سانسوں پر تھے، حسین رضی اللہ عنہ قریب آئے اور ان سے پوچھا کیا حال ہے، تو انہوں نے ساتھ کھڑے دوستوں سے کہا کہ دیکھو اپنے خون کا آخری قطرہ بھی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لیے بہا دینا، کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے۔ یہ تھے مسلم بن اوسجہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف جہاں آپ اور ہم نے گزشتہ روز اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑا تھا۔